and we look forward to your continued support, sir. یہ اسپیشل برانچ پنجاب نے ہمیں اطلاع دی کہ مظفر گڑھ دین پناہ میں جو علاقہ ہے دین پناہ کا، وہاں پہ ایک فارنر جو ہے وہ آتا جاتا ہے، یہ گاؤں کا نام ہے، تو وہاں پہ ایک فارنر ہے جو وہ آتا جاتا ہے، جس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑی سسپیشیس ہیں. تو پھر ہم نے اسپیشل برانچ کے ساتھ مل کے اور اس پہ کارروائی کی. 22 اور 23 کی رات کو ہم نے 5 گھنٹے کا آپریشن کیا. اس آپریشن کے نتیجے میں وہاں سے 2 بندے گرفتار ہوئے اور چند بچے، جیسے منسٹر صاحب نے ذکر کیا، وہ بھی وہیں پہ تھے. پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور واحد واقعہ ہے جس میں ایکچولی وہ گینگ جو ہے وہ لوکلی بچوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کی ویڈیوز بھی بناتا ہے، کانٹینٹ پروڈکشن بھی کرتا ہے، اور اس کانٹینٹ کو پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جا کے وہ بیچتا بھی ہے. مختلف اس کانٹینٹ کی پرائز ہوتی ہے جو ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی ویڈیو کوالٹی پہ، اس کی لینتھ پہ، اور باقی جتنے اس کے لوازمات ہوتے ہیں ان پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی قیمت $100 سے $500 تک ہوتی ہے ڈارک ویب پہ، جب یہ اس کو ادھر سے لے جا کے اور بیچتے ہیں. لوکلی جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک فائٹنگ سکول بنا ہوا تھا جس میں بچوں کو مختلف یہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ کرائی جاتی ہیں، اور اس بہانے سے بچوں کو وہاں پہ بلا کے اور ان کو سیکشولی ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، اور ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں. ان کو تھوڑے بہت پیسے بھی دیے جاتے تھے، اور پھر یہ ویڈیوز جو ہیں ان کو بنانے کے لیے وہاں پہ ایک باقاعدہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک ایرینا بنا ہوا تھا، جیسے ریسلنگ کا رنگ ہوتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ بنائی گئی تھیں جو ٹاپ آف دا لائن تھی، بڑی ایکسپینسو تھی. پھر وہاں پہ جو ان کا لائٹننگ کا انتظام تھا، جو کیمرے لگے ہوئے تھے، جو باقی سسٹم تھا، وہ بھی ٹاپ آف دا لائن بڑا ایکسپینسو سسٹم تھا. تو ہمیں وہاں سے 6 بچے ملے. وہ 6 بچے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیے پنجاب کے. ان کی مہربانی کی انہوں نے ریسیو کی اور ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. لیکن وہاں سے جو ہمیں باقی اطلاعات ملی اس کے مطابق 50 سے زیادہ بچے جو تھے جن کی ایجز 6 سال سے 10 سال کے درمیان تھیں، وہ اس ایکسپلوئٹیشن میں کا حصہ رہے ہیں، اور مختلف ٹائم پہ مختلف اوقات میں وہ بچے جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اس جگہ پہ. جرمن باشندہ جس کا ہم نے جب اس کی ڈیٹیل نکالی تو وہ ایک دفعہ 20 دن کے لیے یہاں پہ آ کے ٹھہرا، اور اس نے یہ سارا سیٹ اپ ان کو بنا کے دیا، اور ان کو سکھایا کہ کیسی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو سکھایا کہ کیسے جو ہیں کیمرے لگاتے ہیں، کیسے لائٹنگ کرتے ہیں، کیسے وہ سسٹم سارا لگایا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ملزمان ہیں اس میں 5 ہماری FIR میں 5 ملزمان جو ہیں وہ نامینیٹڈ ہیں، جس میں سے 2 ایکیوز جو ہیں وہ موقع پہ گرفتار ہوئے، اور 3 ایکیوز جو ہیں وہ ایبسکانڈرز ہیں. ان کے خلاف ہم نے کارروائی شروع کی ہے، ان کو ہم ڈھونڈ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے. یہ سارے ملزمان جو تھے یہ یہاں سے ویڈیوز بنا کے جرمن باشندے کو بھیجتے تھے، جو واٹس ایپ گروپس اور ٹیلی گرام گروپس کے ذریعے اس کو پھر مختلف گروپس میں پھیلاتے تھے، اور ان گروپ سے پھر یہ ان کو جب بیچتے تھے تو ڈارک ویب پہ لے جا کے ان کو وہ سیل کرتے تھے. تھوڑا سا میں اگر آپ کو NCCIA کا سسٹم بتا دوں کہ ہم کن سسٹمز کے تحت یہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ ساری انفارمیشن ملتی ہے لوکلی، جیسے کہ ہمارے ساتھ پنجاب اسپیشل برانچ نے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی، پھر ہمارے ساتھ اس آپریشن کا حصہ بھی رہے. ہم بہت شکر گزار ہیں DPO مظفر گڑھ کے اور ان کی ٹیم کے، جنہوں نے ہمیں لاجسٹک سپورٹ دیا موقع پہ، اور ہمیں پولیس اور ایلیٹ کی گاڑیاں دیں، اور ساتھ ہمارے بڑے اچھے کمپیٹنٹ افسر بھی لگائے جنہوں نے اس کو ڈیلیکیٹلی اس سارے آپریشن کو ہمارے ساتھ کیا. دوسرا، جیسے سر نے فرمایا، نکمک ایک ادارہ ہے چائلڈ ایکسپلوٹیشن کے خلاف. وہ ہمیں ٹپ لائن دیتے ہیں جہاں کہیں بھی چائلڈ ایکسپلوٹیشن کا کانٹینٹ وہ کریٹ ہوتا ہے، وہ شیئر ہوتا ہے، یا وہ اپلوڈ ہوتا ہے،
اکراس دا پلیٹفارمز. اس میں کوئی پلیٹ فارم اس سے باہر نہیں ہے. سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں تمام پلیٹ فارمز میں جہاں پہ بھی وہ ایک دفعہ وہ چیز اپلوڈ ہو جاتی ہے یا آن لائن ہو جاتی ہے تو یہ نک اور ٹپ لائن کے ذریعے وہ ساری دنیا میں وہ اطلاع پہنچ جاتی ہے. تو جہاں کا وہ کانٹینٹ پھر ہوتا ہے اس جغرافیکل لوکیشن کو وہ پھر ٹارگٹ کر کے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں اور جس ملک کا وہ پھر جغرافیکل باؤنڈری ہوتی ہے وہاں پہ پھر وہ اطلاع دیتے ہیں. پاکستان میں وہ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے, ہمیں وہ اطلاع دیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے فوکل پرسن ہیں عمران حیدر جو اس پہ کام کریں پچھلے 3-4 سال سے. انٹرپول ہمارے ساتھ اس میں کام کرتا ہے, وہ ہمیں ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتا ہے. ہمارے آفیسرس کو انہوں نے بہت ٹریننگ پرووائڈ کی ہیں. اور انٹرپول کا ایک ڈیٹا بیس ہے. پاکستان دنیا میں 71واں ملک ہے, 71st کنٹری ہے جہاں جس کی رسائی انٹرپول کے اس تمام ڈیٹا بیس تک ہے لائیو اور 24/7 جو ہم نے پچھلے سال شروع کیا تھا. تیسرا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ ہے انٹرپول کے ذریعے ڈائریکٹ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. وہ نکمک کے ذریعے نہیں ملتی, وہ انٹرپول کے ذریعے جو بھی لوکلی کہیں پروڈیوس ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہیں کسی ملک میں وہ پروڈیوس ہوا جس کا ایکیوزڈ پاکستان میں ہے, لہٰذا انٹرپول کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم پھر اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کانٹینٹ بنانے کا ایک سٹینڈرڈائز طریقہ اور ایک گینگ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے. ادروائز ہمارے پاس جو زیادہ کیسز آتے ہیں وہ کانٹینٹ کریشن کے تو ہوتے ہیں لیکن وہ کانٹینٹ اپلوڈ کرنے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نئی جو ہم نے پیکا میں چینجز کی ہیں اور جو امینڈمنٹ ہم نے پروپوز کی تھیں ان امینڈمنٹس کے مطابق ابھی چائلڈ ایکسپلوٹیشن کی جو سزا ہے وہ 22A اور 22B کے تحت وہ 14 سے 20 سال ہو گئی ہے. پہلے یہ 10 سال تھی, 7 سے 10 سال تھی, اب یہ 14 سے 20 سال ہو گئی ہے. لہٰذا ہم نے اس سزا کو انہینس کیا ہے ٹو کریٹ ڈیٹرنس, اور تاکہ لوگوں تک ایک میسج جائے کہ یہ ایک سخت قانون ہے اور جو بھی اس میں آ